.5 حرف جر حتی. سوال: حروف جارہ میں سے پانچواں حرف کون سا ہے؟ جواب: حروف جر میں سے پانچواں حرف حتی ہے۔ سوال: حتی کے کتنے معنی ہیں؟ جواب: حتی کے مندرجہ ذیل دو معنی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: انتہا، غایت۔ پوائنٹ سیکنڈ: مصاحبت۔ پوائنٹ فرسٹ: انتہا، غایت، زمان یا مکان میں مقصد کی انتہا۔ زمان میں مثلاً نمت البارحۃ حتی الصباح، میں گزشتہ رات صبح تک سویا رہا۔ اور مکان میں مثلاً سرت البلد حتی السوق، میں شہر میں بازار تک چلا۔ پوائنٹ سیکنڈ: مصاحبت، مثلاً قرأت وردی حتی الدعاء، میں نے اپنا ورد وظیفہ دعا سمیت پڑھا۔ آئی مع الدعاء، یعنی دعا بھی ساتھ پڑھی۔ اس معنی میں یہ با اور لام کے مشابہ ہے۔ سوال: حتی کے ما قبل اور ما بعد کا کیا حکم ہے؟ جواب: حتی کا ما بعد جب آخری جز ہو تو ما قبل میں داخل ہوتا ہے۔ مثلاً اکلت السمکۃ حتی رأسہا، میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی کھا لیا۔ اور جب آخری جز سے اتصال ہو تو داخل نہیں ہوگا۔ مثلاً نمت البارحۃ حتی الصباح، میں گزشتہ رات صبح تک سویا رہا، یعنی جب صبح ہوئی تو بیدار ہوا۔ سوال: کیا حتی اسم ضمیر پر داخل ہوتا ہے؟ جواب: حتی اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے، اسم ضمیر پر نہیں آتا، جبکہ الی اسم ظاہر و اسم ضمیر دونوں میں آتا ہے تو حتیٰ نہیں کہا جائے گا اور الیہ کہا جائے گا۔ پوائنٹ سکس: حرف جر علی. سوال: حروف جارہ میں سے چھٹا حرف کون سا ہے؟ جواب: حروف جارہ میں سے چھٹا حرف علی ہے۔ سوال: علی کے کتنے معنی ہیں؟ جواب: علی کے مندرجہ ذیل تین معنی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: استعلاء۔ پوائنٹ سیکنڈ: بمعنی با۔ پوائنٹ تھرڈ: بمعنی فی۔ پوائنٹ فرسٹ: استعلاء، بلند ہونا۔ حقیقتاً مثلاً حامد علی السطح، حامد چھت پر ہے۔ اور مجازاً مثلاً علیہ دین، اس پر قرض ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: علی بمعنی با، مثلاً مررت علیہ، میں اس کے پاس سے گزرا۔ پوائنٹ تھرڈ: علی بمعنی فی، مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم کسی سفر پر ہو، یعنی سفر میں۔ پوائنٹ سیون: حرف جر عن. سوال: حروف جارہ میں سے ساتواں حرف کون سا ہے؟ جواب: حروف جارہ میں سے ساتواں حرف ان ہے۔ سوال: ان کے کتنے معنی ہیں؟ جواب: ان کا مندرجہ ذیل ایک معنی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: بعد اور مجاوزہ، دوری اور گزرنا۔ مثلاً رمیت السہم عن القوس، میں نے کمان سے تیر پھینکا۔ پوائنٹ ایٹ: حرف جر فی. حروف جارہ میں سے آٹھواں حرف کون سا ہے؟ جواب: حروف جارہ میں سے آٹھواں حرف فی ہے۔ سوال: فی کے کتنے معنی ہیں؟ جواب: فی کے مندرجہ ذیل دو معنی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: ظرفیت۔ پوائنٹ سیکنڈ: استعلاء۔ پوائنٹ فرسٹ: ظرفیت، مثلاً المال فی القیس، مال تھیلی میں ہے۔ اور نظرت فی الکتاب، میں نے کتاب پر دیکھا۔ پوائنٹ سیکنڈ: استعلاء بمعنی علی، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بات نقل کی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ نائن: حرف جر کاف. سوال: حروف جارہ میں سے نوواں حرف کون سا ہے؟ جواب: حروف جارہ میں سے نوواں حرف کاف ہے۔ سوال: کاف کے کتنے معنی ہیں؟
جواب کاف کے مندرجہ ذیل دو معانی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ تشبیہ، پوائنٹ سیکنڈ زائد۔ پوائنٹ فرسٹ تشبیہ، مثلا حماد کل اسد، حماد شیر جیسا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ زائد، یعنی زائد ہوتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کا قول لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، سورۃ الشعراء۔ پوائنٹ 11 حرف جر مز منز۔ سوال، حرف جارہ میں سے 10واں اور 11واں حرف کون سا ہے؟ جواب، حرف جارہ میں سے 10واں اور 11واں حرف منز ہے۔ سوال، مز اور منز کے کتنے معنی ہے؟ جواب، مز اور منز کے مندرجہ ذیل دو معانی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ ابتدا غایت، پوائنٹ سیکنڈ جمیع مدت۔ پوائنٹ فرسٹ ابتدا غایت زمانہ ماضی میں، مثلا ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کے دن سے ہوئی جو اب تک جاری ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ جمیع مدت، مکمل پوری مدت کے لیے، مثلا ما رأیتہ مز یومین او منذ یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، یعنی میری اس کو نہ دیکھنے کی مکمل مدت 2 دن ہے۔ پوائنٹ 12 حرف جر رب۔ سوال، حروف جارہ میں سے 12واں حرف کون سا ہے؟ جواب، حروف جارہ میں سے 12واں حرف رب ہے۔ سوال، رب کے کتنے معنی ہے؟ جواب، رب کے مندرجہ ذیل ایک معنی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ تقلیل، قلت، مثلا رب رجل کریم لقیتہ، کریم عزت والے آدمی کم ہے جن سے میں ملا ہوں۔ نوٹ، بعض نسخوں میں ہے کہ رب کبھی تکثیر کے لیے بھی آتا ہے، مثلا رب مال صرفتہ، میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ سوال، رب جب تقلیل کے لیے آتا ہے تو اس کا مجرور اور متعلق کیا ہوتا ہے؟ جواب، رب جب قلت کے لیے آتا ہے تو اس کا مجرور ہمیشہ نکرہ موصوفہ اور اس کا متعلق ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ سوال، رب جب ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے تو اس کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ جواب، رب جب ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کی تمیز صرف نکرہ موصوفہ ہوتی ہے جو ضمیر کے ابہام کو رفع دور کرتی، مثلا ربہ رجل جوادا، سخی آدمی بہت کم ہے جن سے میں ملا ہوں، یہاں جواب رب لقیتہ محذوف ہے۔ پوائنٹ 13 حرف جر واو۔ سوال، حروف جارہ میں سے 13واں حرف کون سا ہے؟ جواب، حروف جارہ میں سے 13واں حرف واو ہے۔ سوال، واو کے کتنے معنی ہے؟ جواب، واو کے مندرجہ ذیل 2 معنی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ قسم، پوائنٹ سیکنڈ واو بمعنی رب۔ پوائنٹ فرسٹ قسم، مثلا واللہ لأشربن اللبن، اللہ کی قسم میں ضرور دودھ پیوں گا۔ سوال، کیا واو اسم ضمیر پر داخل ہوتی ہے؟ جواب، واو حتی کی طرح صرف اسم ظاہر پر آتی ہے، اسم ضمیر پر نہیں آتی۔ پوائنٹ سیکنڈ واو بمعنی رب، مثلا وعالم یعمل بعلمہ، کم ہی عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، ای رب عالم یعمل بعلمہ، یعنی کم ہی عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ پوائنٹ 14 حرف جر تا۔ سوال، حروف جارہ میں سے 14واں حرف کون سا ہے؟ جواب، حروف جارہ میں سے 14واں حرف تا ہے۔ سوال، تا کے کتنے معنی ہے؟ جواب، تا کا مندرجہ ذیل کے ایک معنی ہے۔
پوائنٹ فرسٹ، قسم مثلاً تاللہ لأضربن حمادن، اللہ کی قسم میں حماد کو ضرور ہی ماروں گا۔ سوال، کیا تا اسم ظاہر و اسم ضمیر پر داخل ہوتی ہے؟ جواب، تا صرف اللہ کے نام پر آتی ہے، اسم ظاہر اسم ضمیر پر نہیں آتی۔ جواب قسم۔ سوال، کیا قسم کے لیے جواب قسم کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب، قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہوتا ہے۔ سوال، جواب قسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ جواب، جواب قسم کی 5 حالتیں ہیں۔ سوال، جواب قسم کی یہ 5 حالتیں کون کون سی ہیں؟ جواب، جواب قسم کی 5 حالتیں مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، جملہ اسمیہ مثبتہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، جملہ اسمیہ منفیہ۔ پوائنٹ تھرڈ، جملہ فعلیہ مثبتہ۔ پوائنٹ فورتھ، جملہ فعلیہ ماضی منفی۔ پوائنٹ ففتھ، جملہ فعلیہ مضارع منفی۔ سوال، جواب قسم جب جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو اس کا آغاز کس حرف سے ہوتا ہے؟ جواب، جواب قسم جب جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو لازمی طور پر اس کا آغاز ان یا لام ابتدا سے ہوتا ہے۔ مثلاً واللہ ان حمادن قائم، اللہ کی قسم یقیناً حماد کھڑا ہے۔ واللہ لحماد قائم، اللہ کی قسم البتہ حماد کھڑا ہے۔ سوال، جواب قسم جب جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس کا آغاز کس حرف سے ہوتا ہے؟ جواب، جواب قسم جب جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس کا آغاز ما یا لا یا ان سے ہوتا ہے۔ مثلاً واللہ ما حماد قائما، اللہ کی قسم حماد کھڑا نہیں ہے۔ واللہ لا حماد فی الدار ولا حامد، اللہ کی قسم نہ حماد گھر میں ہے اور نہ حامد۔ واللہ ان حماد قائم، اللہ کی قسم حماد کھڑا نہیں ہے۔ سوال، جواب قسم جب جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کا آغاز کس حرف سے ہوتا ہے؟ جواب، جواب قسم جب جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کا آغاز لام اور قد یا صرف لام سے ہوتا ہے۔ مثلاً واللہ لقد قام حماد، اللہ کی قسم البتہ تحقیق حماد کھڑا ہے۔ واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم ضرور بضرور میں ایسے کوئی کام کروں گا۔ سوال، جواب قسم جب جملہ فعلیہ ماضی منفی ہو تو اس کا آغاز کس حرف سے ہوتا ہے؟ جواب، جب جواب قسم جملہ فعلیہ ماضی منفی ہو تو اس کا آغاز ما سے ہوتا ہے۔ مثلاً واللہ ما قام حماد، اللہ کی قسم حماد کھڑا نہیں ہوا۔ سوال، جواب قسم جب جملہ فعلیہ مضارع منفی ہو تو اس کا آغاز کس حرف سے ہوتا ہے؟ جواب، جب جواب قسم جملہ فعلیہ مضارع منفی ہو تو اس کا آغاز ما یا لا یا لن سے ہوتا ہے۔ مثلاً واللہ ما افعلن کذا، اللہ کی قسم میں ہرگز ایسے نہیں کروں گا۔ واللہ لا افعلن کذا، اللہ کی قسم میں ہرگز ایسے نہیں کروں گا۔ واللہ لن افعلن کذا، اللہ کی قسم میں ہرگز ایسے نہیں کروں گا۔ سوال، جواب قسم کب محذوف ہوتا ہے؟ جواب، جب قسم سے پہلے ایسا جملہ ہو جو مماثل جواب ہو تو وہاں جواب قسم محذوف ہوتا ہے۔ مثلاً حامد عالم، واللہ حامد عالم ہے اللہ کی قسم، یعنی واللہ ان حامدا عالم، اللہ کی قسم یقیناً حامد عالم ہے۔ یا قسم مماثل جواب جملہ کے درمیان واقع ہو تو وہاں بھی جواب قسم محذوف ہوگا۔ مثلاً حامد واللہ عالم، حامد اللہ کی قسم عالم ہے، یعنی واللہ ان حامدا عالم، اللہ کی قسم یقیناً حامد عالم ہے۔ پوائنٹ 15، 16، 17، حرف جر حاشا، خلا، عدا۔ سوال، حرف جر میں سے 15واں، 16واں اور 17واں حرف کون سا ہے؟ جواب، حرف جر میں سے 15واں حرف حاشا، 16واں خلا اور 17واں عدا ہے۔
سوال حاشا خلا اور عدا کی کتنی معانی ہے؟ جواب حاشا خلا اور عدا کا مندرجہ ذیل ایک معنی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، استثناء مثلا جاء فی القوم حاشا حماد و خلا حماد و عدا حماد، میرے پاس حماد کے علاوہ سوائے باقی ساری قوم آئی۔ سوال حاشا خلا اور عدا میں کیا اختلاف ہے؟ جواب اس میں دو باتیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، بعض کہتے ہیں جب یہ درمیان کلام میں آئے اور ان سے پہلے ما مصدریہ نہ ہو تو یہ بذات خود افعال ہوتے ہیں اور ان کے بعد والا اسم مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، اور ان کا فاعل وہ ضمیر ہے جو ہمیشہ ان میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلا جاءنی القوم حاشا حمادا و خلا حمادا و عدا حمادا، میرے پاس قوم آئی اور اس کا فعل مجیء حماد سے الگ رہا، یعنی حماد نہیں آیا باقی سب آئے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب خلا اور عدا سے پہلے ما مصدریہ ہو تو یہ فعلیت کے لیے متعین ہوتے ہیں، استثناء کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا جاءنی القوم ما حاشا حماد و ما خلا حماد و ما عدا حماد، اور جب خلا اور عدا شروع کلام میں آ جائے تو یہ فعلیت کے لیے متعین ہوتے ہیں، استثناء کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا خل البیت حمادا، گھر حماد سے خالی ہوا۔ عدا القوم حمادا، قوم حماد سے آگے نکل گئی۔ سوال حروف جارہ کو ایک شعر میں ذکر کرے۔ جواب حروف جارہ کا شعر باء تاء کاف لام واو مذ خلا رب حاشا من عدا فی ان علی حتی الی، 17 عوامل ہو گئے۔ النوع الثانی، دوسری قسم، حروف مشبہ بالفعل۔ سوال سماعی عوامل کی دوسری قسم کن حروف کے بارے میں ہے؟ جواب سماعی عوامل کی دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل کے متعلق ہے۔ سوال حروف مشبہ بالفعل کی وجہ تسمیہ بیان کرے۔ جواب حروف مشبہ بالفعل کو اس لیے حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں کیونکہ یہ عمل کرنے میں فعل کے مشابہ ہیں۔ جس طرح فعل متعدی ایک اسم کو رفع اور دوسرے کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو رفع اور دوسرے کو نصب دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فعل کا عمل اصلی اور ان حروف کا عمل فرعی ہے۔ اصلی اور فرعی کا فرق اس طرح واضح ہوگا کہ فعل پہلے اسم کو رفع اور دوسرے کو نصب دیتا ہے، جبکہ یہ پہلے اسم کو نصب اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں۔ معنی میں فعل کے مشابہ اس طرح ہے کہ ان اور انا حققت کے معنی میں ہے، اور کأن شبہت کے معنی میں ہے، اور لیت تمنیت کے معنی میں ہے، اور لیکن استدرکت کے معنی میں ہے، اور لعل ترجیت کے معنی میں ہے۔ سوال حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ جواب حروف مشبہ بالفعل 6 ہے۔ سوال حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ جواب حروف مشبہ بالفعل مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ پوائنٹ 1 2، حروف مشبہ بالفعل ان انا۔ سوال حروف مشبہ بالفعل میں سے پہلا اور دوسرا حرف کون سا ہے؟ جواب حروف مشبہ بالفعل میں سے پہلا ان اور دوسرا حرف انا ہے۔ سوال حروف مشبہ بالفعل ان اور انا کا کیا کام کرتے ہیں؟ جواب ان اور انا جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا ان حامدا قائم، یقیناً حامد کھڑا ہے، یعنی میں نے حامد کے قیام کو محقق ظاہر کیا۔ اور بلغنی ان حامدا منطلق، مجھے یہ بات پہنچی کہ حامد چلنے والا ہے، یعنی مجھے حامد کے چلنے کا ثبوت پہنچا۔ سوال ان اور انا میں کیا فرق ہے؟ جواب دونوں میں بنیادی 3 قسم کا فرق ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ان بالکسر کا صدر ابتدا کلام
آنا لازمی ہے۔ ہاں البتہ مادہ قول قال یقول کے بعد جہاں بھی ہوگا ان مکسور ہی ہوگا، اور ان بالفتح صدر کلام میں واقع نہیں ہوتا۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان بالکسر جملہ کے معنی کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو مزید مؤکد اور مضبوط بنا دیتا ہے، اور ان بالفتح جملہ کو مفرد کی حیثیت دے دیتا ہے، یعنی مرکب تام سے مرکب ناقص کر دیتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ان بالکسر میں نسبت تامہ کی تاکید ہوتی ہے، مثلا حققت قیام حامد، جو کہ حامد قائم کا مضمون ہے، محقق دکھلا یعنی قیام حامد محقق ہے لفظ ہے، نسبت تامہ خبریہ کا ترجمہ ہے، اور ان بالفتح میں نسبت ناقصہ کی تاکید ہوتی ہے، مثلا بلغنی ان حامدا منطلق، اس میں متکلم اپنے پاس انطلاق چلنا حامد کے ثبوت پہنچنے کا ذکر کرتا ہے اور اسی کی خبر دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ انطلاق حامد ثابت ہے، بہرحال صرف نسبت تقییدی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حرف مشبہ بالفعل کأن۔ سوال، حرف مشبہ بالفعل میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ جواب، حرف مشبہ بالفعل میں سے تیسرا حرف کأن ہے۔ سوال، حرف مشبہ بالفعل کأن کیا کام کرتا ہے؟ جواب، حرف مشبہ بالفعل کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، مثلا کأن حامدًا اسد، گویا کہ حامد شیر ہے۔